ہمارے سلف میں سے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، بڑے زہد و تقوی والے عالم تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ اور ان کے بیٹے کا نام سالم. تو حضرت عمر کے وہ کون ہوئے؟ پوتے ہوئے. سالم بن عبداللہ بن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کر رہے ہیں. عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا، زہد و تقوی کا عالم یہ تھا کہ اپنے جوتے کو اتار کر کے اپنے بغل میں لیے ہوئے ہیں. بالکل پھٹا پرانا کپڑا ہے، کپڑے میں پیبند لگے ہوئے ہیں، سر کے اوپر پگڑی ہے، طواف کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. وقت کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک بن مروان بھی طواف کر رہا تھا. ان کی نظر ان کے اوپر پڑی کہ یہ بالکل الگ تھلگ آدمی ہے، چہرہ بارونق ہے، سنجیدہ ہے، بڑی متانت ہے، بڑی سنجیدگی ہے، پگڑی ہے، بالکل سادہ کپڑا ہے، پھٹا پرانا کپڑا ہے، پوسیدہ کپڑا ہے، چپل کو جوتے کو اپنے بغل میں دبائے ہوئے ہے، طواف کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے. ہشام بن عبد الملک بن مروان نے کہا کہ یہ کون بندہ ہے، کون سا آدمی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر کے پوتے ہیں. یہ تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں. اچھا، بلایا ان کو اپنے پاس، کہا بلا لاؤ اس کو. کہا کہ تم سالم بن عبداللہ بن عمر کے پوتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ میں تمہارے دادا کا بہت بڑا فین ہوں، حضرت عمر کا بہت بڑا فین ہوں. میں تمہیں دیکھ کر کے مجھے ترس آ گیا ہے، تمہارے کپڑے دیکھ کر کے، تمہاری حالت دیکھ کر کے، تمہاری غربت دیکھ کر کے مجھے ترس آ گیا. اے سالم بن عبداللہ، میں وقت کا حاکم ہوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، بہت کچھ میرے پاس ہے، دنیا کا انبار میرے پاس ہے. میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا مانگتے ہو مجھ سے، کیا سوال کرتے ہو مجھ سے، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. میں تمہارے دادا کا بہت بڑا فین ہوں. کیا جواب دیا نوجوانوں؟ اسے لکھو، نوٹ کرو. سالم بن عبداللہ نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ کے سامنے طواف کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر کے میں تمہارے سامنے اپنا ہاتھ کو پھیلاؤں، مجھے شرم آتی ہے. بادشاہ کے جسم کے اندر تو ایک جھرجھری طاری ہو گئی کہ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ، کتنی بڑی بات کر رہا ہے، کیا ایمان ہے، کیا تقوی ہے، کیا توکل ہے، اور آخرت کا کس قدر فکر کا جذبہ ہے. کہا کہ اے وقت کے بادشاہ، مجھے اس اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، میں تم سے کیا مانگوں، میں اللہ کے سامنے کسی اور سے نہیں مانگتا. اچھا چلو ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو. طواف کرنے لگے، یہ بھی طواف کرنے لگے. طواف کرنے کے بعد باہر نکلے سالم بن عبداللہ. بادشاہ نے دیکھا کہ وہ بھی نکلا، اس کے پیچھے پیچھے بادشاہ ہو لیا. ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو خانہ کعبہ کے اندر مطاف میں طواف کرنے کی جگہ میں انہوں نے نہیں مانگا، شرم آ رہی تھی. اب تو خانہ کعبہ کے باہر تو مانگ سکتا ہے نا، بلاؤ اس کو. کہا ادھر آؤ سالم بن عبداللہ، اب تو خانہ کعبہ کے باہر آ گئے ہو نا، اب تو اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہو نا. اللہ کے گھر میں مجھ سے مانگنے میں شرم آ رہی تھی، اب اللہ کے گھر کے باہر آ گئے ہو، مانگو جو مانگنا ہے، دنیا میں تمہیں عطا کر دوں گا، مال اور دولت میں تمہیں عطا کر دوں گا. اللہ اکبر. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے، ذرا سوچئے. سالم بن عبداللہ نے کہا کہ اے وقت کے بادشاہ ہشام بن عبد الملک، بتاؤ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مدد کرنا چاہتا ہوں. کیسی مدد کرنا چاہتے ہو؟ دنیا کے معاملے میں مدد کرنا چاہتے ہو یا آخرت کے معاملے میں مدد کرنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا اللہ کے بندے، میں تو دنیا کے معاملے میں مدد کرنا چاہتا ہوں، آخرت کے معاملے میں کیسے مدد کر سکتا ہوں، میں آخرت میں کیسے کام آ سکتا ہوں. کہا سنو کان کھول کر کے، اس دنیا کے اندر میں نے کبھی اس رب سے دنیا نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. سیکھو عقیدہ، سیکھو سلف صالحین کے عقائد کو، منہج کو پڑھو. کہا دنیا میں نے نہیں مانگی، اس رب سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. میں تم سے کیا دنیا مانگوں گا؟ بتاؤ
آخرت میں اگر مدد کر سکتے ہو، آخرت میں کام آ سکتے ہو، تو میری آخرت میں مدد کر دینا۔ وہ آخرت میں ہر آدمی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بتاؤ میری آخرت میں مدد کرو گے؟ بالکل سناٹے میں آ گیا، اور انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ سالم، یہ تو نہیں بول رہا ہے بلکہ تیرا خون بول رہا ہے، عمر کا خون بول رہا ہے۔ ایسا عقیدہ، ایسا ایمان، ایسا توکل تو میں نے دیکھا ہی نہیں جو تمہارے اندر ہے۔ بادشاہ نے اپنے راستے لے لیے، انہوں نے اپنے راستے لے لیے۔ یہ دنیا ہے میرے بھائی، یہ دنیا ہے۔ آج دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب ہو گئی ہے، بس دنیا دنیا دنیا۔ قبرستان بھی جاتے ہیں تو ہمیں دنیا یاد آتی ہے، اور وہاں بھی دنیا کی باتیں اور ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں، وہاں بھی ہمیں اور آپ کو آخرت یاد نہیں آتا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو دنیا سے اتنا ہی محبت کرنے کی توفیق دے کہ بس دنیا ہمارے لیے ایک ضرورت بن جائے، بس ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں فکر آخرت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر